تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی جناب مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا پر درود پاک پڑھنے کی الحمدللہ بے شمار فضیلتیں، بہاریں اور برکتیں ہیں۔ ہمارے دینی ماحول میں اللہ کی رحمت سے کئی مرتبہ درود پاک کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، بلکہ ہر بیان سے پہلے، ہر درس سے پہلے، ہر مشورے سے پہلے الحمدللہ گفتگو کے آغاز میں ہی درود پاک کی ایک فضیلت بیان ہوتی ہے، پھر درود پاک الحمدللہ پڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ انہی فضائل اور برکات میں سے ایک فضیلت اور برکت انشاءاللہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ نبی آخر الزمان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب الرحمن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، من صلی علیہ فی یوم مئۃ مرۃ قضی اللہ لہ مئۃ حاجہ سبعین منہا لآخرتہ و ثلاثین منہا لدنیا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرما دے گا، جن میں سے 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ درود پاک الحمدللہ بلاؤں کو، آزمائشوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور ہماری حاجتوں کو پورا کرنے کا بہترین وظیفہ اور ذریعہ ہے۔ تو آئیے، اپنی پریشانیاں دور کروانا چاہتے ہیں، اپنے مصائب و آلام دور کروانا چاہتے ہیں، اپنی جائز خواہشات ہیں، کچھ تمنائیں ہیں، کچھ آرزو ہے۔ یقیناً ہر مسلمان، ہر مومن کے دل میں کچھ نہ کچھ دنیاوی خواہشات بھی کچھ ہوتی ہیں، کچھ اخروی خواہشات ہوتی ہیں، کچھ تمنائیں دل کے اندر ہوتی ہیں۔ اگر ان جائز تمناؤں کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو آئیے آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیجئے، اور پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ کس طرح بگڑے ہوئے کام بنتے ہوئے انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گے۔ آئیے پروگرام کے شروع میں میرے ساتھ آپ بھی درود پاک میں شامل ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام ہے ایک نئی صبح، اور اس پروگرام کے ذریعے سے آپ تک آج بھی انشاءاللہ علم دین کی بہت ساری باتیں، بہت اہم باتیں انشاءاللہ آپ سے کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ اول تاخیر آپ رہیں گے، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ بہت ساری برکتیں آپ کو حاصل ہو سکیں گی۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی فرمائشوں کو شامل کرتے ہیں، آپ کی طرف سے جو ہمارے پاس کالز آتی ہیں، جو ہم آپ کی طرف سے فرمائشیں آتی ہیں، اسے اپنے پروگرام کا حصہ بنانے کی ہم پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں اگر ہم سے کلام کرنا، کچھ بات کرنا، یا آج کے ٹاپک کے حوالے سے آپ ہم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت آپ کو جو نمبر اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، آپ اس نمبر پر ہمیں کالز کر سکتے ہیں، یعنی آپ وائس میسج آپ کر دیں یوٹیوب کے اپنے واٹس ایپ پر، انشاءاللہ ہم اس کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ اسی طرح یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے سے بھی کمنٹ آپ کر سکتے ہیں ہمیں، انشاءاللہ آپ کے اس کمنٹ کو ہم پڑھیں گے، اور آپ کی جو فرمائش ہے، کوئی نعت پاک سننا چاہتے ہیں یا آج کے ٹاپک کے حوالے سے آپ ہم سے کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتانے کی پوری کوشش کریں گے۔ ابتداً آئیے سب سے پہلے ہم پروگرام میں گفتگو کے آغاز سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی تلاوت کو شامل کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ اس کو سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا
أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بڑی ہی پیاری اور انوکھی صورت سورہ قدر کی تلاوت کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا ہے۔ بہت عظیم یہ صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ایک عظیم رات جس کو شب قدر کہا جاتا ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، بلکہ پوری صورت ہی اسی نام سے ہے، سورہ قدر کے نام سے۔ اس کے بہت فضائل بھی ہیں پڑھنے کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شروع کی آیت میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور اس لیلۃ القدر کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ آگے خود ہی ارشاد فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر ہے کیا چیز۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اس کا جواب ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے شب قدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر مزید آگے اور اس کی جو فضیلتیں ہیں اور اس رات میں جو جو ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور جو برکتیں اترتی ہیں اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ذکر فرمایا۔ تو بہت اہم رات ہے، اور اکثر علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ شب قدر رمضان شریف میں ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ شب قدر رمضان شریف کی 27ویں رات کو ہوتی ہے، اور بھی مختلف آراء ہیں علماء کرام کی، ہمارے بزرگوں کی۔ تو یوں شب قدر جو ہے بڑی اہم رات ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی تلاش کرنے کے لیے نبی پاک نے ایک مرتبہ پورے مہینے کا ماہ رمضان کا اعتکاف فرمایا، اور ہر سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے اس شب قدر کی تلاش کرنے کے لیے۔ تو یقیناً بہت اہم ہے، اور چونکہ اب ماہ رمضان ان قریب 12-13 دن کے بعد سمجھے کہ جلوہ گر ہونے ہی والا ہے، تو ہمیں بھی کوشش کرنا ہے کہ اس ماہ رمضان کے اندر شب قدر کی تلاش کے لیے ہو سکے تو آپ بھی پورا مہینہ اعتکاف کر لیں، یا جتنا ہو سکے آپ 10 دن کا اعتکاف کر لیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں انشاءاللہ۔ آج ہمارے ساتھ بڑے پیارے ایک نعت خواں، نئے نعت خواں ہمارے ساتھ شامل ہوئے ماشاءاللہ، شعیب بھائی کو خوش آمدید کہوں گا، ویلکم کہوں گا انشاءاللہ۔ شعیب بھائی سے آج ہم کلام بھی سنیں گے، اور شعیب بھائی سے آپ فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو جو نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پر، آپ اس پہ ہمیں وائس کر دیں، انشاءاللہ آپ کی وائس کو ہم شامل کریں گے۔ اسی طرح جو یوٹیوب پر لائیو چیٹ کا آپشن ہے وہاں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، ہمیں چیٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے اس کمنٹ کو پڑھیں گے پروگرام میں، اور آپ کے فرمائشی کلام کو انشاءاللہ پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں شعیب بھائی کی جانب اور انشاءاللہ ایک کلام سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا
نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ اور جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، چلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، چلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دی
سب غم بھلا دیے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سیکے بٹھا دیے ہیں جس سمت آ گئے ہو سیکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا پیارا کلام ہے، سبحان اللہ، اور ہے بھی کلام اعلیٰ حضرت کا، سبحان اللہ، جو کہ امام الکلام ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ رحمۃ اللہ کے کلام کو جو ہے نا وہ کلام الامام، امام الکلام کلام الامام کہا جاتا ہے، یعنی امام الکلام کلاموں کا امام، اور کلام الامام یعنی امام کا کلام، امام سے مراد اعلیٰ حضرت، جو اعلیٰ حضرت کے جو کلام ہے اس کو کہا جاتا ہے امام الکلام، یعنی امام علیہ سنت کے جو کلام ہے وہ تمام کلاموں کے الحمدللہ امام ہوتے ہیں، بڑے ہی زبردست ہوتے ہیں اور بڑے پیارے انوکھے یہ کلام ہوتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت جو ہے وہ سبحان اللہ ہے اتنے عالی شان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے، لکھتے ہیں تو الحمدللہ پھر مزہ ہی آ جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کرنے کی بار بار توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین الحمدللہ آپ نے کلام بھی سنا اور امید کرتا ہوں کہ بڑا مزہ آیا ہوگا۔ مزید آپ ہمارے نعت خوان سے کلام سننا چاہتے ہیں تو بالکل آپ فرمائش کر سکتے ہیں، یوٹیوب پر بھی آپ لائیو چیٹ کے ذریعے آپ ہمیں کمنٹ کریں، آپ بالکل بتائیں، اور کمنٹ میں آپ چاہیں تو اپنا نام بھی ضرور لکھ دیا کریں، کس شہر سے ہیں وہ بھی لکھ دیں تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں، آپ کی بھی انشاءاللہ سے دلجوئی ہوگی۔ اور ساتھ ہی جو نمبر ہمارے چل رہے ہوتے ہیں ہمارے FGN چینل کے، اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، آپ اس پر بھی ہمیں جو ہے نا اپنی وائس بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کی اس وائس کو پروگرام کے اندر شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ FGN چینل کے ناظرین الحمدللہ ہم اس پروگرام کے اندر کسی ایک خاص ٹاپک پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک اہم ٹاپک پر ہم آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس پروگرام کے ذریعے علم دین کی بہت ساری باتیں آپ تک پہنچانے کی آسانی کے ساتھ سعادت حاصل کر سکے۔ آج کا جو ٹاپک ہمارا ہے وہ ہے معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی جو برائیاں ہیں، جو بگاڑ ہے، ان بگاڑ کی وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کئی طرح کا بگاڑ ہوتا ہے، کئی طرح کے معاشرے کے اندر وہ خرابیاں ہمارے سامنے چل رہی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ایک پروگرام کے اندر ہم نے اولاد کے بگڑنے کی جو وجوہات ہیں ان کو آپ کے سامنے ڈسکس کیا تھا کہ کیا کیا جو ہے وجوہات ہوتی ہے، کس کس وجہ سے آج کل جو ہماری اولاد ہے ہمارے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ بہت تفصیلی گفتگو اس پر الحمدللہ ہم نے کوشش کی تھی کرنے کی۔ آج کا جو ہم ٹاپک لیں گے، آج بھی کچھ اسی طرح کی معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں، جو بگاڑ ہیں، ان کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہی میں سے ایک بہت بڑی چیز جو ہے وہ ہے ہمارے تعلقات کا بگاڑ۔
ہاں بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ اچھے خاصے دوست چل رہے ہوتے ہیں، اچھے خاصے تعلقات ہوتے ہیں، میاں بیوی کے آپس کے تعلقات اچھے خاصے چل رہے ہوتے ہیں، ساس بہو کے تعلقات اچھے چل رہے ہوتے ہیں، بھائی بھائی کے تعلقات الحمدللہ اچھے چل رہے ہوتے ہیں، دو بہنوں کے بھائی بہنوں کے تعلقات اچھے چل رہے ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے تعلقات اچھے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن نہ جانے کہاں سے کوئی ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے، کوئی ایسی وجہ بن جاتی ہے، کوئی ایسا سبب بن جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تعلقات پاش پاش نظر آتے ہیں، ان کے اندر بگاڑ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کی کیا وجوہات ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ میں ایک سے پہلے آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ چنانچہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی عزت، مسلمان کی حرمت، مسلمان کا احترام جو ہے کتنا عظیم ہے، اس حوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ تعلقات جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اکیلے بندے کا اپنا کیا تعلق، ٹھیک ہے، میرے ساتھ مظفر بھائی، تو مظفر بھائی کے ساتھ میرا تعلق ہے، یہ ہمارے دینی بھائی ہیں، دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دو لوگ ہوں گے یا دو سے زیادہ ہوں گے تو تعلقات کے اندر سامنے والے کی عزت اور اس کی حرمت کا خیال صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو تعلقات کے اندر یقیناً سامنے والے کی عزت اور حرمت کا جو نا خیال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی سب چیزیں مسلمان پر حرام ہیں، اس کا مال اور اس کی آبرو اور اس کا خون۔ آدمی کو برائی سے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسیں، عجب ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں طعنہ نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، اور جو توبہ نہ کرے تو وہی ظالم ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر آپ اگر دیکھیں گے، غور کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو آپس میں مذاق اڑانے، ایک دوسرے کا مذاق اڑانے، ایک دوسرے کا برا نام رکھنے اور اس طرح کے جو معاملات ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں ان کا جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے منع فرمایا۔ اب اگر آپ دیکھیں گے نا تعلقات کے بگڑنے کی جو وجوہات ہیں، چونکہ میں نے اس پر اسٹارٹ لیا ہے، تو تعلقات کے ہمارے بگڑنے کی جو وجوہات اگر آپ دیکھیں گے تو تعلقات میں سب سے بڑی جو وجہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کا مذاق اڑانا، مسلمان کی بے عزتی کر دینا۔ آج آپ دیکھیں نا اگر معاشرے کے اندر یہ چیز بہت زیادہ عام ہے، یہ بہت زیادہ عام ہے۔ بعض اوقات دو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، دو دوست آپس میں بیٹھے ہیں، تو ایک دوست دوسرے کا سب کے سامنے مذاق اڑا دیتا ہے۔ اچھا اس وقت وہ سامنے سے ہو سکتا ہے کہ نہ بولے، سامنے سے اس کو جو نا وہ نہ کہے کہ جناب میرا دل دکھا ہے، میرے دل کو چوٹ لگی ہے، مجھے تم اس طرح سے مذاق نہ اڑاؤ، لیکن کہیں نہ کہیں دل کے اندر وہ اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ یار مجھے برا کہا گیا، میرا مذاق اڑایا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور سبب جو ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے تعلقات کو بگاڑنے کا، وہ ہے لوگوں کا برا نام رکھ دینا۔ آج کل ہمارے یہاں پر یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے، کسی نہ کسی کو جو نا وہ چڑ نکال دیتے ہیں۔ کوئی موٹا ہے تو اس کو موٹا موٹا بولتے ہیں۔ اچھا جناب کسی کی ناک لمبی ہے تو وہ اس کو اس چیز سے چڑھاتے ہیں۔ کسی کا رنگ جو ہے نا وہ تھوڑا کالا ہے تو اب اس کو کالا کالا بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کی جو ہے نا ہائٹ تھوڑی چھوٹی ہے تو اس کو ٹھنگنا بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کے پیر میں کچھ تکلیف ہے تو اس کو لنگڑا بولنا شروع کر دیا۔ کسی کے ہاتھ میں کوئی پرابلم ہے اس کو لولا بولتے ہیں۔ کسی کی آنکھ میں پرابلم ہے اس کو اندھا کانا بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک تو ہے گناہ، ویسے ہی گناہ ہے کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا، پھر مسلمان کا دل اس سے دکھتا ہے، مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، مسلمان کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری برائیاں میرے پیارے اور ایف جی ایل چینل کے ناظرین، یہ ساری کی ساری برائیاں اسباب ہیں، یہ ساری کی ساری برائیاں
جڑ ہے معاشرے کے اندر برائی کو پیدا کرنے، برائی کو پھیلانے کی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ الرحمن آپ اس سے سیکھیں گے، اور نیت کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے ساتھ ہم اچھا اور اچھا سلوک کریں گے۔ مذاق اڑانے کا جو شرعی حکم ہے کہ مسلمان کا مذاق اڑانا کیا ہے، اس حوالے سے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہانت اور تحقیر کے لیے زبان یا اشارات یا کسی اور طریقے سے مسلمان کا مذاق اڑانا حرام و گناہ ہے، کیونکہ اس سے ایک مسلمان کی تحقیر اور اس کی ایذا آسانی ہوتی ہے، اور کسی مسلمان کی تحقیر کرنا اور دکھ دینا سخت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے عمل سے، ہمارے کردار سے، ہمارے کسی فعل سے بھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے انشاءاللہ الرحمن۔ اب میں بڑھتا ہوں ہمارے جو ہے گیسٹ ہیں ہمارے مظفر بھائی، ان کی طرف۔ مظفر بھائی کیا کہیں گے معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں، جو بگاڑ پھیلتا چلا جا رہا ہے، تو اچھے تعلقات قائم نہیں ہو پا رہے ہیں، اچھے تعلقات لوگ آپس میں استوار نہیں کر پا رہے ہیں۔ کچھ وجوہات تو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ جن کی وجہ سے یہ تعلقات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں، تو ان تعلقات کو ہم کیسے قائم کریں، تعلقات کو کس طرح اچھا کر سکتے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ علی بھائی، بگاڑ جگہ جگہ ہوتا ہے، جی جی، اور بگاڑ کے معاملات میں بندہ اگر جو ہے اچھی نیت بھی رکھے، اللہ کی بارگاہ میں بھی دعا کرے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی استغاثہ پیش کرے، جیسے ہمارے بزرگوں نے سکھایا، اعلیٰ حضرت نے سکھایا، اپنے حالات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بگڑا جاتا ہے کھیل میرا، آقا آقا سوار آقا، پھر دریا کا جوش ناؤ نہ بیڑا نہ خدا، میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر، اور اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ ہیں۔ صحیح۔ تو کئی معاملات میں بگاڑ کا سبب ہم خود بن جاتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے قرآن پاک کی آیت جو ہے پیش فرمائی کہ مذاق اڑا کر لوگوں کا، برے نام رکھ کر، بندہ دل میں اس کی نفرت جو ہے، اپنے تعلقات کو خراب کرنا خود ہی چاہتا ہے، اور بندہ یہ سوچتا ہے، یہ کیئر نہیں کرتا ہے کہ میں ایسا بول دوں گا تو کیا ہوگا، دوستی میں تو سب چلتا ہے، دوستی میں نام برے لے لینا، ہنسی کر لینا، کسی کی فلم بنا لینا، ایک گروپ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے کہ اچھے تعلقات ہم قائم کریں، جی، ہمارے تعلقات دیر پا ہوں، اس میں کوئی درار نہ آئے، مضبوطی ہو، ہماری دوستی مثالی ہو، ہماری رشتہ داری جن کے ساتھ ہے، لوگ دیکھ کر جو ہے نا خوش و رش کریں کہ بھائی کتنے اچھے ان کے تعلقات، ان کی بانڈنگ کتنی اچھی ہے۔ تو اگر اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہمیں نا دوسروں کا خیر خواہ بننا پڑے گا، کیا بات ہے، بھلائی چاہنے والا بننا پڑے گا، خیر خواہ بننا پڑے گا، کیونکہ جو ایسا کرتا ہے نا اس سے لوگ محبت کرنے لگتے ہیں۔ صحیح، بھائی آپ کی کوئی غرض نہیں تھی، کسی کے گھر کی شفٹنگ ہو رہی تھی، آپ کے پہچان والے، آپ کے جو ہے دوست کی یا کوئی دینی بھائی کی، آپ نے اس کے ساتھ جو ہے مل کر اس کی مدد کی، اس کی ہیلپ کی، کسی کو کہیں جانا تھا، آپ نے بائک سے اس کو ڈراپ کر دیا، اپنے کام کو روک کر۔ بعض اوقات ایسے راستے پر بھی، راستہ چلتے ہوئے کچھ لوگ جا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے جانا تو دوسری جگہ ہے لیکن چلیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، تو ایسے کو بندہ اچھے انداز سے یاد رکھتا ہے کہ بھائی جانا تھا لیکن دوسری جگہ، لیکن انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، میری خیر خواہی کر دی، تو بندہ خیر خواہ بنے۔ آج کیا ہوتا ہے کہ آج یہ اتنا کم ہو گیا نا معاملہ، ایسی خیر خواہی اور بے غرض ملنے، ملاقات کرنے کا، بات چیت کرنے کا، کہ ان حالات پہ ایک شاعر نے کہا کہ بے غرض ملنے کی ساری منطقیں جھوٹی ہے دوست، یعنی دوست بھی اگر دوست سے ملنے آ رہا ہے نا اور بات چیت کر رہا ہے، وجہ نہیں بتا رہا ہے کہ میں کس لیے آیا ہوں، جی، بھائی بس ملنے آ گیا ہوں، ملاقات کے لیے آ گیا ہوں، تو وہ سامنے والا جو ہے شخص وہ کیا کہہ رہا ہے اپنے زبان حال سے کہ بے غرض ملنے کی ساری منطقیں جھوٹی ہے دوست، تو جو اب آیا ہے تو بتلا بھی دے کیا کام ہے۔ ہاں ہاں ہاں، یعنی کام کے بغیر آج جو ہے نا کوئی کسی سے نہیں ملے گا، ضرورت کے بغیر نہیں ملے گا۔ تو جو لوگ ضرورت کے بغیر ملتے ہیں، جو خیر خواہی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، اور حدیث پاک میں ہے کہ دین جو ہے نا مسلمان کی خیر خواہی کا نام ہے، سبحان اللہ، دین جو ہے الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اور قرآن پاک میں، حدیث پاک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا
جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو. آہا. اب جو اس پر تو یہ اس حدیث پاک کا جو ہے آگے آپ دیکھیں نا کہ اتنا دائرہ اتنا بڑا ہے کہ جو بندہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ بھائی کوئی میرا مذاق نہ اڑائے تو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے. اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ میں حفظ و امان سے رہوں، میرا مال جو ہے وہ سلامت رہے، میرے گھر والے سلامت رہیں. تو اسی طرح دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی سوچنا ہے جو چیزیں پسند کرتا ہے. اچھا اسی طرح کہیں اگر کوئی خاص اچھی چیز ملی تو اس کو ایثار کر دینا، اس کو اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دینا، یہ بھی جو ہے یہ تعلقات کی مضبوطی کے لیے بڑا اچھا کام ہے. کہ بندہ اگر جو ہے کوئی چیز حاصل ہو رہی، جیسے اگر آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں، آپ کو ونڈو سیٹ مل گئی، آپ کے ساتھ اور بھی افراد ہیں، تو بندہ کیا کرتا ہے جو اچھی جگہ ملی میں خود حاصل کر لوں. کھانا پکوان کئی چیزیں سامنے آئی ہیں تو جو بہترین جو ڈش آئی ہے، جو چیزیں آئی ہیں اور جلدی جلدی ختم ہو رہی، کئی طرح کی چیزیں. ابھی رمضان المبارک کی آمد ہے ماشاءاللہ، سحری اور افطار کی پھر بہاریں ہوں گی مساجد میں بھی، گھروں پر بھی. تو جو لوگ افطار وغیرہ کرتے ہیں یا مسجدوں میں بھی افطار کرتے ہیں تو کئی ایسی چیزیں جو مطلب بہترین چیزیں سامنے ان کے آئی ہوئی ہیں. تو اب بندہ جو ہے نا اس کی طرف ہاتھ خود بڑھانے کے بجائے جلدی اگر اس کی طرف ہاتھ بڑھائے گا تو ایک حرص کی علامت ہوتی ہے کہ بھائی بندہ لالچ کر رہا ہے اور دوسروں کی خیر خواہی نہیں کر رہا. اور بزرگوں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ جو چیز پسند ہوتی ہے نا وہ دوسروں کے لیے چھوڑ دیا کرتے ہیں. تو اگر زیادہ تیزی سے ہاتھ نہ بڑھائے بندہ، اس کا جو ہے نا خیال رکھے، اس انداز کو اپنائے تو انشاءاللہ سامنے والا جب وہ دیکھے گا. بعض اوقات ہوتا ہے ایسا کہ کم چیز ہوتی ہے کھانے پینے کی لیکن ہر کوئی اثار کر رہا ہوتا ہے تو پھر سامنے والا بھی جو ہے نا جو لینے والا ہے وہ بھی شرماتا ہے کہ نہیں سب نے چھوڑ دیا، میرے لیے چھوڑ دیا تو میں بھی چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ یہ تقسیم کر کے کھا لیتے ہیں. اس طرح کا انداز، اس سے محبت بری فضا قائم ہوتی ہے. اچھا ایک بڑا اچھا نسخہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جسے بجا لاؤ تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے. اپنے درمیان سلام کو عام کرو. سبحان اللہ، سبحان بندہ اگر سلام کی عادت، اور یہ سلام کرنا ایسا ہے کہ جن کو ہم صرف جانتے ہیں انہی کو نہیں بلکہ جن کو نہیں بھی جانتے ہو، جو بھی مسلمان آپ کو راستے میں ملا، چلتے ہوئے نظر آیا، اگر آپ کو جو ہے بس میں، ٹرین میں، کہیں بھی سفر کرتے ہوئے مسلمان نظر آ رہے، چہرے سے، لباس سے کچھ شناخت ہو رہی کہ مسلمان ہیں، تو آپ ان کو بھی سلام کریں تو ان کے دل میں بھی خوشی ہوگی، یار مجھے جانتا نہیں کون تھے، بھائی سلام کر کے گئے، وہ جواب بھی دیں گے، ایک خوشی جو ہے نا پیدا ہوگی. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ کہ جن کی عادت ہوتی ہے نا سلام کرنا، ان سے پہچان بھی نہیں ہوگی نا کہ وہ سامنے سے آتے نا تو سلام کرتے ہیں. تو ایک یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ اس کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے اور اس کے حوالے سے دل بہت صاف ہو جاتا ہے. اور یہ آپ بھی دیکھیں گے بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ جب دو بھائیوں کے اندر اگر لڑائی ہو جائے نا تو جو سامنے سے سلام کر لے الحمدللہ تو دوسرے بھائی کے دل میں نرمی تھوڑی بہت آ جاتی ہے. پھر دوبارہ اگر مل جائے پھر سلام کر لے، 2-3 بار سلام کرتا ہے تو اللہ کی رحمت سے الحمدللہ وہ جو دل کے اندر قدورت ہوتی ہے یا کہیں نہ کہیں دشمنی ہوتی ہے وہ نکلتی ہوئی نظر آتی ہے سلام کی برکت. اچھا اسلام کی تعلیمات کتنی زبردست ہے. آج جو دوسرے انداز اپنائے جاتے ہیں، گڈ مارننگ یا گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، ایک پہر کا سلام ہے، کچھ گھنٹوں کے لیے سلام کہ آپ کی صبح اچھی ہو، صبح اچھی ہو، باقی دن کیسے بھی جائے آپ کی صبح کے لیے ہم گریٹنگ دے رہے ہیں، ہم جو اپنے نیک خواہشات دے رہے ہیں. پھر دوپہر کا وقت ہوتا تو گڈ آفٹرنون، ایک پہر کا سلام. لیکن اسلام نے جو سلام دیا ہے تم پر سلامتی ہو، یہ سلامتی کی دعا اللہ کی طرف سے، اور کون سلامتی دینے والا؟ اللہ تبارک و تعالی. ایک بار بھی اگر یہ دعا قبول ہو گئی، بندہ سلامت ہو گیا تو اس کی جان بھی سلامت، مال بھی سلامت اور عزت آبرو سلامت دنیا اور آخرت میں. دنیا اور آخرت میں بندے کو اگر سلامتی مل گئی تو اور کیا چاہیے. تو اگر یہ بندہ جو ہے نا اس کو کرے اور اس طرح سے سلام جو ہے عام کرے. اچھا سلام کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا تکبر سے بری ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. اور تکبر جو ہے کل بھی الحمدللہ اس پر سلسلہ ہوا تکبر کے تعلق سے کہ تکبر اتنی خطرناک چیز ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. گھمنڈ آ گیا، تکبر آ گیا، میں کچھ ہوں. اور اس کی تعریف بھی بتائی گئی کہ اگلے کو اپنے سے ہلکا سمجھنا، یہ مجھ سے کمتر ہے. تو سلام کے معاملے میں بعض لوگ جو ہے نا یہ انداز اختیار کرتے ہیں، نہیں وہ چھوٹا ہے میں اسے کیسے سلام کروں. اور اسی طرح شوہر گھر میں آئے گا تو وہ بیوی کو نہیں سلام کرے گا، بچوں کو نہیں سلام کرے گا، یہ چھوٹے ہیں ان کو کرنا چاہیے سلام. اسی طرح بڑی عمر والے جو ہوتے ہیں وہ جب کم عمر والوں کے پاس جاتے ہیں، نوجوانوں کے پاس جاتے ہیں تو نہیں
یا جیتے رہو کہیں گے. سلام کوئی کرے گا بھی تو سلام کا جواب بھی بعض لوگ جو ہے صحیح ادا نہیں کرتے. جواب دینا چاہیے بلکہ سلام میں پہل کرنا چاہیے. قربان جائیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرنے میں پہل کیا کرتے تھے. بعض اوقات تو بچے بالکل پوری تیاری سے ہوتے تھے کہ آج سرکار تشریف لائیں گے تو آج ہم پہلے سلام کر لیں گے, لیکن ان کے سلام کرنے سے پہلے ہمارے آقا ان کو سلام فرما چکے تھے. بلکہ علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ آج بھی کوئی در رسول پر حاضر ہوتا ہے اور سرکار کی بارگاہ میں جب سلام پیش کرنے والا ہوتا ہے تو ہمارے آقا اسی عادت کریمہ کے سبب جو ہے آج بھی اولاً اسے سلام فرما چکے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو ہمارے آقا سے بڑھ کر کون ہے؟ کیا بات ہے, واہ. بعدز خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, سب سے خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. جو سب سے بڑی ذات اللہ کے بعد, جن سے سبھی ظاہر ہے بالکل مرتبے میں سب کم ہی ہے, لیکن وہ سلام فرما رہے ہیں. تو اب یہ قاعدہ ہی نہیں رہا کہ مطلب جو چھوٹا ہوگا جو ہے وہ بڑے کو سلام کرے, بڑے کو جو ہے رکنا چاہیے, چھوٹوں کو سلام کرنا چاہیے. یہ الحمدللہ اسلام کی خوبصورتی ہے. دیگر مذاہب کے اندر یہ بعض اوقات چیزیں ہوتی ہیں کہ بھائی جو تعظیم کے جو کلمات ہیں یا اس طرح کی دعائیں یا کلمات ہیں وہ صرف بڑے ہی دے سکتے ہیں, یا تو یہ چھوٹے, یعنی یا تو بڑے کریں گے یا یہ کچھ کام ایسے ہیں جو چھوٹے ہی کریں گے نا. لیکن دین اسلام کی خوبصورتی الحمدللہ ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ چھوٹے کوشش کریں کہ بڑوں کو سلام کریں, بڑے کوشش کریں کہ چھوٹا سلام کریں. نیکیوں کی حرص, نیکیوں کی لالچ, یہ ہمیں دین اسلام دیتا ہے کہ آپ جتنا ہو سکے نیکیوں میں آگے بڑھیں. آپ آگے بڑھ کے سلام کریں. اور آپ دیکھیں نا ترغیب کے لیے روایت جو بیان کی گئی, صرف ایسا نہیں کہ آپ کو کرنا ہے, اس کا اجر بھی بتایا, ثواب بتایا کہ جو پہلے سلام کرے گا اس کو 90 رحمتیں ملیں گی, اور جو بعد میں کرے گا اس کو 10 رحمتیں ملیں گی. تو یہ سلام کی برکتیں اور سلام کی جو بھی ساری جو ہمارے جو بیان کرنے کا مقصد ہے, جو ٹاپک آج کا ہے بگاڑ جو معاشرے کے اندر ہو رہا ہے, جو تعلقات خراب ہو رہے ہیں نا, اگر اس فارمولے کو آپ اپنا لیں, جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں ناظرین, اگر آپ اس فارمولے کو اپنا لیتے ہیں کہ سلام کو عام کرنا شروع کر دیں, یقین مانیے انشاءاللہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بگاڑ جو ہو رہا ہے نا بہت حد تک اس پر کنٹرول ہو سکتا ہے. یہ اس سے بالکل اپنے سوسائٹی میں بعض ایسے حضرات سے ملاقات ہوتی ہے جو نہیں کرتے سلام, مطلب آتے جاتے اپنے کئی بار پہل کیے تو سلام ہوا, ورنہ انہوں نے نہیں کیا. اچھا سلام نہیں ہوتا نا تو بات چیت بھی نہیں شروع ہوتی. بندہ گزرتے ہوئے جب سلام کرتا ہے نا, سامنے والا بھی جواب دیا, متوجہ ہوا, اور کچھ جو ہے بات چیت ہوتی ہے, بھائی آپ خیریت سے ہیں, طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے, کھانا کھا لیا ہے, تو یہ بندہ ہے نا ایک طرح کا تعلق جو ہے نا اس سے جوڑتا ہے کہ پڑوس میں رہنے والا یا آس پاس جو ہمارے ساتھ کام کرنے والا. اب یہ سلام جو لوگ نہیں کرتے نا, وہ کسی سے تعلق ایک دم ریزرو رہتے ہیں کہ بھائی ہم زیادہ کسی سے بات نہیں کرتے, ہمیں کیا ضرورت ہے کسی سے کچھ بولنے کی, کیا ضرورت ہے سلام کرنے کی. تو بندہ اس سے بچ کر, اچھا سوچتا بندہ یہ رہ جاتا ہے وہ سلام کرے, اس نے نہیں کیا, اب بار بار نوٹس یہ کر رہا ہے, خود تو کر نہیں رہا ہے سلام, وہ نہیں کرتا یار سلام نہیں کرتا ہے, اتنی بار ملا سلام نہیں کرتا ہے, کبھی پوچھتا نہیں ہے وہ طبیعت, کبھی پوچھتا نہیں ہے. تو آپ بھی نہیں کر رہے ہیں اور وہ بھی نہیں کر رہے, اور تعلقات خراب ہوتے جا رہے ہیں. تو اگر آپ پہل کر دیں, ظاہر ایک کو آگے بڑھنا پڑے گا, ایک کو آگے بڑھنا پڑے گا. تو اگر کوئی بندہ پہل کر دے اور سلام جو ہے کر کے, تو تعلقات جو ہے آپس کے اچھے رہیں گے. اور پھر یہ تعلقات جب اچھے ہوتے ہیں, پڑوسی کئی بار کام آتے, رشتہ دار تو دور ہوتے ہیں, کوئی تکلیف ہو گئی, بیماری ہو گئی, ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوا, اسپتال کا معاملہ ہوا, گھر میں گیس کا سلنڈر ختم ہو گیا, کوئی بھی پریشانی میں نا, مطلب دور سے جو رشتہ دار ہیں یا دیگر لوگ جو نہیں پہنچتے, پڑوسی کام آتے, تو پڑوسیوں سے بھی اچھے تعلق رکھے جائیں. اپنے یہاں جہاں آفس میں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جائیں. تو بندہ سلام کے ذریعے جو ہے نا بہت حد تک جو اپنے تعلقات کو اچھے بنا سکتا ہے اور بگاڑ کو جو ہے نا دور کر سکتا ہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ بہت اہم گفتگو چل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں ناظرین کہ اگر معاشرے سے جو بگاڑ ہے, جو ہماری جو محبتیں جو ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں, اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ درست کر لیں, بہت اچھا فارمولا آپ کو دیا ہے کہ سلام کو عام کریں. اچھا سلام بھی جو ہے نا پھر وہ درست ادا کرنا ہے نا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر, یعنی یہ کہوں اگر میں مظفر بھائی کہ سلام کے اندر بھی بگاڑ ہے, یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی تعلقات کے اندر بگاڑ ہے, اس کو ختم کرنا ہے سلام کے ذریعے. سلام ہی خود ہم نے بگاڑ رکھا ہے, یعنی اس کا تلفظ ہم نے بگاڑ رکھا ہے, تو پھر تعلقات کیسے درست ہوں گے؟ کیونکہ ہم اگر اس کو چاہ رہے ہیں دعا دینا, سلام بیسیکلی یہ دعا ہے رحمت کی, ہم اس کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں, السلام علیکم, اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ پر سلامتی ہو, اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. اس کا ایک مفہوم ہے اس کا نا, السلام علیکم, آپ پر سلامتی ہو, مطلب اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب آپ اس کو صحیح ادا ہی نہیں کر رہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ اس کا الٹ معنی ہو جائے. تو سلام کے اندر بھی بگاڑ نہیں ہونا چاہیے.
درست تلفظ جو ہے اس کو آپ یاد کر لیجئے، میں دہرا دیتا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یاد بھی ہو جائے۔ ایک تعداد ہے سلام کو سلام علیکم، السلام علیکم یہ بولتی ہے، السلام علیکم بولتے ہیں، تو نہ السلام علیکم ہے نہ السلام علیکم ہے۔ صحیح تلفظ جو صحیح لفظ ہے وہ ہے السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ تو اس کو یاد کر لیجئے، اور پورا آپ مزید نیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مزید اضافہ کر لیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے؟ ورنہ کم سے کم اتنا ہی، اگر پورا آپ تلفظ نہیں پڑھ پا رہے ہیں درست طریقے سے تو صرف اتنا آپ بولیں السلام علیکم، لیکن صحیح بولیں السلام علیکم۔ اور جواب جو ہے وہ ہے وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ بعض اوقات اس کے اندر بھی غلط ہوتی ہے، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام والسلام، اس طرح نہیں، وعلیکم السلام۔ تو درست ان ادا سے انشاءاللہ سلام اور جواب سلام کریں گے تو اس کی برکت نصیب بھی کچھ ہوگی لوگ تو انشاءاللہ۔ علی بھائی السلام علیکم شارٹ اور برا جو ہے اس کا معنی ہو گیا، یعنی دعا جو ہے وہ سلامتی کی دینا تھی، لیکن انہوں نے کیا ہلاکت کی دعا، موت کی دعا السلام علیکم بول دیتے ہیں۔ اس طرح اور بھی یعنی دعا کی غلط جگہ انداز، بد دعا ہو جاتی ہے۔ جی، اللہ اکبر، تو یہ بندہ جو ہے اس کو سیکھے اور صحیح طریقے سے ادا کرے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ امید ہے جی، ایک چیز اور ہے الحمدللہ محبت بڑھانے کا نسخہ ہے، صحیح۔ وہ ہم حدیث پاک میں فرمایا گیا تہادو تہابو، ہاں ہاں کیا بات ہے، ہدیہ دو، تحفہ دو، محبت بڑھے گی۔ تو یہ بندہ اگر اچھی نیتوں کے ساتھ ہے نا تحفہ دے، اور تحفہ کوئی بڑا قیمتی تحفہ دینا ہی ضروری نہیں، کسی کو آپ نے عطر کی شیشی پیش کی، کسی کو آپ نے مسواک پیش کی، کسی کو قلم دے دیا تحفے میں، کوئی بھی چھوٹی موٹی چیز جو ہے، مکتبۃ المدینہ کا کوئی رسالہ لے کر جو ہے نا کتاب دے دی، تو اس سے کیا ہوگا، تحفے کا تحفہ اور ساتھ میں دینی لٹریچر عام ہوگا، بندہ جو پڑھے گا عمل کرے گا اس کا بھی ثواب بلکہ ثواب جاریہ کا سبب بن سکتا ہے۔ کسی پڑھنے والے کو، کسی ہمارے نئے اسلامی بھائی کو، مبلغ کو اگر آپ نے فیضان سنت لے کر تحفے میں دے دی کہ آپ اس سے نا درس شروع کریں، تو مسجد میں اگر درس جاری ہو گیا، چوک پر، کارخانے میں، آفس میں درس جاری ہو گیا، تو جب تک درس ہوتا رہے گا درس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور جو مختصر سا بھی جو چھوٹا سا تحفہ، آج چونکہ نیٹ بینکنگ وغیرہ سب استعمال کرتے ہیں، دیگر اور سب یو پی آئی وغیرہ پیمنٹ، موبائل سے پیمنٹ کر رہے ہیں، تو کبھی کیش بیک ملتا ہے، کبھی کیش بیک میں نا 5 روپیہ، 10 روپیہ، 1-2 روپیہ بھی ملتا ہے، لیکن وہ اس سے بھی بندے کو نا تھوڑا سا جو ہے یہ ہوتا ہے کہ ہاں کچھ تو آیا، 2 روپیہ آیا، 5 روپیہ آیا، 10 روپیہ آیا۔ تو تحفہ معمولی سا بھی ہوگا نا، وہ ضرور کچھ نہ کچھ خوشی کو داخل کرے گا۔ صحیح۔ قیمتی تحفے تو زیادہ جو ہے دینے بھی نہیں چاہیے، وہ دیکھ کر بھی، اور وہ اس کی کئی مطلب وہ ہے کام بھی ہے کہ کسی کو رشوت کے طور پر تحفہ نہ دیا جائے، پھر نابالغ بچے جو ہے وہ اپنے انداز سے تحفہ نہ پیش کرے، لیکن بندہ ایسے جنرلی جو ہے نا وہ تحفے دے، علماء کی خدمت کرے، ان کو تحفے دے، دیگر اور بھی مسلمانوں کو، بھائی ایسی تحفہ، کوئی لالچ نہیں، اس کے پیچھے ہمارا کوئی مقصد نہیں، بس یہ مقصد کہ بھائی مسلمان کے دل میں خوشی داخل ہو، تو انشاءاللہ یہ کرنے سے بھی جو ہے محبت آپس میں بڑھے گی، تعلقات اچھے ہوں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ تمام ٹپس اور یہ تمام طریقے اللہ پاک ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے، جو خرابیاں ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم اپنے دم قدم سے جتنا ہو سکے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہو رہا ہے مظفر بھائی، جی، اس کی یقیناً جو وجوہات ہیں، اگر اس پر ہم غور کریں اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ بگاڑ، دیکھیں ہم بعض اوقات یہ ہوتا ہے جب ہم کسی کو بولتے ہیں نا کہ یار جو بگاڑ ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، جو تباہیاں ہو رہی ہیں، جو لوگ بگڑتے چلے جا رہے ہیں، تعلقات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو ہم کچھ کریں، تو سامنے جواب آتا ہے کہ یار میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی، ہمارے معاشرے کے اندر 1000 لوگ رہتے ہیں، تو میں اکیلا اگر سدھرنے کی طرف آؤں گا تو باقی تو خراب ہے نا پھر۔ تو یاد رکھیے فرد سے معاشرہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، گھڑا جو بڑھتا ہے نا، گھروں کے اندر گھڑے ہوتے ہیں، گھڑا بولتے ہیں، آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں، گھڑا ہی بولتے ہیں نا، تو اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا پانی جب بھرتے نا تو وہ پانی کی پہلے آپ پانی گرنا شروع ہوتا ہے، وہ دھیرے دھیرے گرتا ہے، گرتے گرتے بوند کرتے 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 بڑھتا ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے جو نا وہ ایک دم سے آنکھ بند کی اور پانی اس کے اندر بھر گیا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ بوند بوند سے ہی گھڑا بڑھتا ہے۔ تو اسی طریقے سے معاشرے کے اندر جو ہماری مثال ہے وہ بوند کی ہے، ہم ایک بوند ہے، دوسرا والا دوسری بوند ہے، تیسری بوند ہے، تو یہ بوند بوند کر کے انشاءاللہ ایک ایک کر کے یہ سارے افراد اچھے ہوں گے۔ یعنی میں اگر نیکی کی طرف آتا ہوں، ٹھیک ہے، 1000 لوگ ہیں، 1000 میں سے ایک بندہ نیکی کی طرف آیا، اس نے دوسروں کو نیکی کی دعوت دی، تیسرے کو دی، چوتھے کو دی، 5ویں کو دی، 6ٹھے کو دی، اللہ کی رحمت سے یہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ ایسا ہے کہ یہ آگے بڑھتے بڑھتے اللہ کے کرم سے
اس کی برکت سے برائیاں ختم ہوتی ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو اگر معاشرے سے بگاڑ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک بہترین سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ بہترین اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اگر نیکی کی دعوت کو عام کرنا شروع کر دیں۔ میں اپنے ذمے اگر یہ لے لوں کہ چلو میں اپنے گھر سے سٹارٹ کرتا ہوں، بھئی ہمارے معاشرہ بگڑا ہوا ہے نا، آج کل لوگ یہ باتیں بہت کرتے ہیں کہ یار بہت تباہیاں ہو گئی ہیں، پہلے جیسے ماحول نہیں رہا، گناہ بہت عام ہو گئے ہیں، تو یہ صرف کہنے سے ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے ہمیں شعیب بھائی آگے بڑھنا پڑے گا۔ تو ہم اپنے سے سٹارٹ کریں، میں اپنی فیملی میں سٹارٹ کروں، میری بیوی ہیں، میرے بچے ہیں، میرے ماں باپ ہیں، میں ان کی طرف دھیان دوں، میں ان کو نیکی کی دعوت دینا شروع کروں، پھر انشاءاللہ یہ بڑھتے 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 یہ سیلاب جو ہے گناہوں کا کم ہوتا ہی چلا جائے گا، اور انشاءاللہ معاشرے کے اندر اچھی فضا قائم ہوتی چلی جائے گی۔ تو مزید میں چاہوں گا کہ آپ بھی اگر کچھ معاشرے میں جو بگاڑ ہے اس کے اسباب بھی بیان کریں اور اس کو ہم کس طریقے سے درست کر سکتے ہیں۔ جی علی بھائی، بہت اہم بات آپ نے بتائی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا، اور امیر علیہ سنت نے ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے آج کے اس دور میں امیر علیہ سنت کی ذات جو ہے نا ہمارے لیے بہت بڑی نعمت، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور آج یہ امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا رہبر ملا ہے بالکل جنہوں نے باریک بینی سے، جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے نا، ایک ڈاکٹر ہے، پھر ڈاکٹر اس نے ڈگری حاصل کی، پھر پریکٹس شروع کی، پھر کسی خاص فیلڈ میں اس نے نا سرجری میں مہارت، کوئی ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، کوئی لنگس کے بارے میں، کوئی جو ہے ENT گلے اور دیگر حصوں کا جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ امیر علیہ سنت نے اس معاشرے کا جو ہے نا باریک بینی سے جائزہ لیا، مشاہدہ کیا، اور اس کے اسباب پر جو ہے اس کی اصلاح، کہ معاشرے کی اصلاح کیسے ہو۔ آج جگہ جگہ لوگ کہتے ہیں سوسائٹی جو ہے نا اس کو بدلنا چاہیے، ریفارم آنا چاہیے، لوگوں کے اندر بہتری آنا چاہیے، بہت ہماری سوسائٹی معاشرہ بڑا خراب ہے، لیکن پریکٹیکلی اس کے لیے کوشش نہیں ہوتی۔ امیر اہل سنت کا برسوں پہلے کا آپ کا جو ہے بیان بھی ہے اور مدنی پھول ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے اس معاشرے کی اصلاح پر غور کیا نا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ معاشرہ نا فرد سے بنتا ہے، افراد سب مل کر، ایک بندہ اکیلے رہ رہا ہے لیکن کئی لوگ جب ساتھ میں مل کر رہتے تو یہ پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی فارم ہوتی ہے۔ تو آپ فرماتے اگر ایک ایک فرد کی اصلاح ہوتی جائے نا تو سارا معاشرہ جو ہے سدھر جائے گا۔ ایک ساتھ سب کو سدھارنا جو ہے مشکل ہے، لیکن ایک ایک فرد، ایک ایک بندہ اپنے حد تک۔ اچھا، ایک بڑا سبب یہ بھی ہے نا کہ آج اس میں سدھار کی کوشش کرنے والے، معاشرے کو سدھارنے کے لیے وعظ و نصیحت کے ذریعے، بیانات کے ذریعے ایسے بیان کر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے والے بہت کم ہیں۔ آج مسجد میں امام صاحب ہیں، جمعہ کے دن انہوں نے بیان کیا، کچھ خاص جو بڑی راتیں آئیں، دیگر اور ایسے تقریبات آئی، ہمارے جو اس طرح کے بزرگان دین کے آراس آئے، ان میں کچھ بیانات ہوئے، کچھ سننے کا سلسلہ ہوا، کہیں کہیں تفسیر وغیرہ کا حلقہ ہوا۔ اب پھر دعوت اسلامی الحمدللہ یہ تو خود اصلاح معاشرہ کی ایسی تحریک ہے کہ مسجد بھرو تحریک ہے کہ بھائی مسلمان جو مسجدوں سے دور ہے نا ان کو بس دعوت دے کے مسجد میں لانے کا کام۔ اور امیر علیہ سنت نے ایسا مدنی مقصد دیا کہ ساری زندگی اس میں مصروف بھی رہنا تو بھی وہ عمل، وہ جو مقصد ہے وہ پورا مکمل حاصل نہیں ہو سکتا کما کو، کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو اس میں لگے رہنا، آج اگر ہم بھی یہ کوشش کریں، ناظرین بھی غور کریں کہ ہم کہاں وقت دے رہے ہیں۔ اگر ہم اصلاح چاہتے ہیں، اپنے اندر تبدیلی چاہتے ہیں، اول تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت کم لوگ بولنے والے ہیں، بہت کم ایسے واعظ ہیں، ایسے خطبہ ہیں جو بیانات کرتے ہیں اصلاح معاشرہ پر خاص۔ بعض اوقات بیانات بھی ہوتے ہیں الگ الگ دوسرے ٹاپک پر، لیکن خاص جو برائیاں پھیلی ہوئی ہے، جو دیگر چیزیں ہیں جس کی ابھی فی زمانہ جو ہے نا اصلاح کی زیادہ ضرورت ہے، تو اس پر بیانات وغیرہ کم ہوتے ہیں۔ پھر جو کتابیں بھی ہوتی ہیں، ان کتابوں کو، ان لٹریچرز کو، وہ بھی درست، جو اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہو اور عقائد کے حساب سے درست ہو، نظریات کے حساب سے درست ہو، وہ مواد حاصل کرے بندہ، اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، علماء کی رہنمائی سے سمجھے۔ آج کیا ہوتا ہے کہ یہ دینی مواد بھی جو ہے یا دینی کوئی معاملات، مسائل جو ہے وہ بھی کسی سے بھی پوچھ لیے جاتے ہیں۔ کوئی دنیا میں پڑھا لکھا ہے، دین کا علم حاصل ہی نہیں کیا، کوئی چاہے پروفیسر ہو، چاہے ایڈوکیٹ ہو، چاہے چارٹر اکاؤنٹنٹ ہو، اب جو شرعی جیسے زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل ہیں تو وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں بتائے گا کہ مطلب بھائی میں چونکہ میں نے فائنانس میں بہت کچھ کام کیا ہے نا تو اب زکوٰۃ کے بھی سارے مسائل مجھے آتے ہیں، میں بتاؤں گا۔ مفتی صاحب اس کی رہنمائی فرمائیں گے۔ اسی طرح کہاں کس سے پوچھنا ہے، بندہ یہ انداز اختیار کرے۔ اور جیسا جو ہے ہمیں ذہن دیا گیا کہ ہم اگر اپنے گھر کی اصلاح،
قرآن پاک میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو بچانے کی ہماری ذمہ داری ہے۔ صحیح۔ اگر ہم نے ان کو نہیں بچایا، ہم نے علم حاصل نہیں کیا، ہم نے نماز نہیں سیکھی، گھر والوں کو نہیں سکھائی، گھر والوں کو نماز کی پابندی نہیں کروائی، تو پھر یہی گھر والے جو ہے نا قیامت کے دن کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ اے اللہ عز و جل اس مرد سے ہمارے حق کے بارے میں مواخذہ کر کہ اس نے ہمیں ہمارے دین کی باتیں نہ سکھائی اور یہ ہمیں حرام روزی کھلاتا تھا اور ہم بے علم تھے۔ اللہ تو فرشتے ضربے لگائیں گے، بندے کا گوشت چہرے کا جھڑ جائے گا، پھر اس کی نیکیاں لا کے رکھی جائیں گی، تو وہ گھر والے آگے بڑھ کر ہمارا وزن کم ہے، ہمارا وزن کم ہے، لے جائیں گے اس کی نیکیاں، اور فرشتے جو ہے کہیں گے کہ یہ وہ شخص ہے، وہ شخص بھی افسوس کے ساتھ کہے گا کہ یہ افسوس، اب میرے ذمے وہ گناہ رہ گئے جو میں نے تم لوگوں کے لیے کیے تھے، تم لوگوں کے لیے تو میں نے جو سود و رشوت کا لین دین کیا، تم لوگوں کے لیے میں نے طرح طرح کے گناہوں کا سامان کیا، کمانے میں میں نے احتیاط نہیں کی، جائز ناجائز کا خیال نہیں رکھا، آج یہ گناہ میرے سر رہ گئے، میری نیکیاں تم لے گئے۔ اور فرشتے کہیں گے یہ وہ بد نصیب شخص ہے کہ اس کے گھر والے اس کی نیکیاں لے گئے اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو بندہ اگر آج جو ہے نا اس پر ریفارم پر کوشش یہ کرے، اپنی ذات پر جو ہے اپنی جو ہے اصلاح کا بھی کام کرنا ہے، اور دیگر جو ہے دیگر لوگوں کی بھی اصلاح کے لیے یہ کام کرنا کوشش ہے۔ کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ یقیناً یہ نیکی کی دعوت جو ہے بہت کچھ معاشرے کے اندر بگاڑ کو جو ہے نا وہ روک سکتی ہے۔ گھر سے اسٹارٹ کریں، گھر کی اصلاح کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک واضح سا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے یعنی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ گھر کی اصلاح اگر چاہتے ہیں تو ہم جو ہے نا ہمیں گھر والوں کی اصلاح کے لیے آگے بڑھنا ہوگا، ان کو سمجھانا ہوگا۔ اگر اس کام کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے، پھر آپ دیکھیں معاشرے کے اندر کتنا سدھار ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی آپ دیکھیں نا، اللہ کی رحمت سے جو پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، بالخصوص ملک ہندوستان میں دعوت اسلامی انڈیا اللہ کی رحمت سے کتنے اچھے انداز سے کام کری۔ یہ کیا ہے؟ نیکی کی دعوت ہی تو ہے نا بھائی، یعنی ایسے لوگ کہ جن کو ماں باپ نہ سدھار پائے، جن کو گھر کے بڑے بوڑھے نہ سدھار پائے، جن کو ڈانٹ ڈپٹ نہ سدھار سکی، دعوت اسلامی انڈیا کے دینی ماحول کی برکت سے کسی مبلغ صاحب نے ان کو نیکی کی دعوت دی، امیر علیہ سنت کا مدنی مذاکرہ انہوں نے سنا، بیان سنا، نیکی کی دعوت اور اچھے اور پیارے انداز نے الحمدللہ ان کو اس راہ پر لا کر کھڑا کر دیا، نیکی والی راہ پر۔ تو یہ معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے، اس بگاڑ کو ختم کرنے کا ایک بہت پیارا ذریعہ وہ نیکی کی دعوت، جی بالکل، مسلمانوں کو سمجھانا۔ تو اگر ہم اچھے انداز سے سمجھائیں گے، اللہ پاک کی رحمت سے قوی ترین امید ہے کہ انشاءاللہ معاشرے کا بگاڑ ختم ہوتا چلا جائے گا، معاشرے کے اندر امن ہوگا، سکون ہوگا، شانتی ہوگی، معاشرے کے اندر بہت اچھا انشاءاللہ ہمارا رواج یہ سلسلہ بن جائے گا اللہ نے چاہا تو۔ انشاءاللہ ٹاپک کی طرف مزید بڑھیں گے، مزید بھی اللہ نے چاہا تو کچھ باتیں اس پر شامل کریں گے۔ ہمارے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ شریک ہیں، کچھ فرمائشیں کرنا چاہتے ہیں، آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ کچھ ہمارے پاس کالز بھی آئی ہوئی ہیں اور ناظرین ہم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ جی چلائیے گا۔ پیاری ناز شریف ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ حضرات، وبرکاتہ۔ میں انڈیا کے اتراکھنڈ ڈسٹرکٹ نینی تال ہلدوانی سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے ایک ناز شریف، بہت پیاری ناز شریف ہے، طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور، میٹھا مدینہ دور ہے جانا بھی ضرور ہے، طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ بھائی آپ نے ہی سنا دی، یہ تو کتنا پیارا کتنے پیارے انداز میں۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کی آواز کو اللہ پاک اور خوب برکت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو اور ترقی عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مدینہ مدینہ۔ جی مزید شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد اسد ہے۔ میں ایک کلام پڑھوں گا۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، کیا بات ہے، واہ بھائی ماشاء اللہ، مدنی منع کی پیاری آواز ماشاء اللہ۔ اللہ پاک اس بچے کو ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اللہ پاک بڑا ہو کر اللہ پاک دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، بہت اچھا پیارا نعت خواں بنائے ماشاء اللہ۔ مدینہ مدینہ۔ یہ مزید اور شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد محب کاجی ہے۔ میں موڈاسا سے عرض کر رہا ہوں۔
مجھے کلام سننا ہے۔ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، سائل سے حاجیوں کا پھر آ لگا سفینہ، آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا آب گینا، بلوائیے مدینے دکھلائیے مدینہ، دل رو رہے ہیں جن کے آنسو چھلک رہے ہیں، ان عاشقوں کا صدقہ بلوائیے مدینہ۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے بھائی، بہت سارے آپ نے اشعار پڑھ دیے، 3 اشعار تو ماشاء اللہ سنا دیے، کیا بات ہے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے ہی ماشاء اللہ اتنا پیارا کلام پڑھ دیا ہے، مدینہ مدینہ، اللہ آپ کو بھی سلامتی عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ ساتھ ماشاء اللہ کچھ یوٹیوب پر بھی ہمارے ناظرین جو ہمیں اس وقت یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے سے بھی فرمائشیں کر رہے ہیں، آئیے وہ بھی ہم پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ پٹیل سر کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، یہ نعت پاک سنا دیجیے۔ ٹھیک ہے جناب۔ ایک اسلامی بھی کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کا چینل میں ماشاء اللہ بہت اچھا ہے، ہم لوگ سب ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہیں، کیا بات ہے، برائے مہربانی مجھے میں مدینے چلا یہ نعت پاک سنا دیجیے، ان نبی صلو علیہ یہ سنا دیجیے۔ ٹھیک ہے۔ آصف شیخ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، یہ نعت پاک سنا دیجیے۔ ٹھیک ہے جناب۔ سید اشرف صاحب کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میری امی 3 سال سے بیڈ پر ہیں، تکلیف میں، عمر بھی بہت ہو گئی ہے، ہم اللہ کے حکم سے خدمت کر رہے ہیں، حضرت آپ پروگرام کے آخر میں ان کے حق میں دعا کریں، اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے امی جان کو شفا عطا فرمائے، اللہ پاک درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور یقین مانیے کہ یہ اولاد کی خوش نصیبی ہے، یہ خوش قسمتی ہے کہ ان کو ماں باپ کی خدمت کا موقع مل رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو بالکل بھی ایک وقت آتا ہے بعض اوقات ماں باپ اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں کہ جس وقت میں چڑچڑاپن بھی ہو جاتا ہے طبیعت کے اندر، اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ بعض اوقات ایسی نوبت بھی آ جاتی ہے کہ بیڈ پر ہی، بستر پر ہی جو ہے نا بول و براز بھی ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت خدمت کرنا یقیناً یہ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اولاد سعادت مند ہے، اس وقت سچ میں پتہ چلتا ہے کہ واقعی اولاد کام کی ہے یا ناکارہ ہے۔ تو اپنے آپ کو، جو بھی اس وقت مجھے سن رہے ہیں اس طرح کے ناظرین کے جن کے والدین اس عمر کو پہنچ چکے ہیں اور اس آزمائش سے وہ گزر رہے ہیں، تو بالکل بھرپور انداز میں ان کا ساتھ دینا ہے، ان کی خیرخواہی کرنا ہے، چونکہ ایک وقت ہم بھی وہ تھے کہ جو بستروں کے اندر منہ جو ہے نا وہ پیشاب کر دیا کرتے تھے، پخانہ کر دیا کرتے تھے، یہی ہماری ماں ہے الحمدللہ جو اس وقت جو ہے ہمارا وہ صاف کرتی تھی، کبھی بھی انہوں نے جو ہے نا وہ جی نہیں چھڑایا کہ گھن آ رہی ہے، اس نے جو ہے نا وہ بستر خراب کر دیا ہے، یہ ہمیں اس وجہ سے مارا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دن کے اندر چھوٹا بچہ 10 مرتبہ پیشاب کرتا ہے نا تو ماں 10 مرتبہ صاف کرتی ہے، لیکن کبھی بھی جو ہے نا وہ اس کو برا نہیں کرتی، گن نہیں کرتی ہے، تو ہم کیوں گن کریں؟ تو اس سعادت مندی ہے کہ ہم ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ پاک ان کے لیے عافیت کا، اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرمائے۔ آگے چلتے ہیں۔ ذاکر اتاری صاحب کہتے ہیں کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، یہ کلام سنا دیجیے۔ منظور اتاری اللہ پاک کہتے ہیں اللہ پاک آپ کی امی کو مکمل شفا عطا فرمائے، ان کے لیے یہ ماشاءاللہ دعا کر رہے ہیں۔ اسی طرح کنیز فاطمہ کہتی ہیں کلام اعلیٰ حضرت سنا دیجیے، غم ہو گئے بے شمار آقا۔ اچھا، کہتے ہیں مجھے یہ سلام سناؤ سرور عالم محمد زاہد اتاری آنند گجرات سے۔ خیر ماشاءاللہ بہت ساری فرمائشیں ہیں ناظرین کی، اپنے اپنے طور پر ماشاءاللہ بہت سارے کلاموں کی فرمائش کی، ہم کوشش کریں گے جتنا ہو سکا آپ کے کلاموں کو شامل کریں گے انشاءاللہ۔ جی یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے،
آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے، سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خدا نے، سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خدا نے، پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے، پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے، میٹھا مدینہ دور ہے جانا بھی ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے جانا بھی ضرور ہے، طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور، اللہم صلی علی سیدنا محمد، رحمت عالم تیرا لقب ہے، تیری اونچی شان ہے، سارا عالم تیرا بھکاری، تو سب کا سلطان ہے، مجھ سے غم کے ماروں کا تو تجھ پہ ہی بس مان ہے، پاس بلا لو اب تو آقا، پاس بلا لو اب تو آقا، مدت سے ارمان ہے، میٹھا مدینہ دور ہے جانا بھی ضرور ہے، میں مدینے چلا 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 میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، میرے گندے قدم اور ان کا حرم، میرے گندے قدم اور ان کا حرم، لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا، لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، نیک کب
ماشاءاللہ، بہت سارے کلاموں کی الحمدللہ فرمائش ہے جو آپ نے کی تھی، اس کو بھی پورا کرنے کی ہم نے کوشش کی ماشاءاللہ۔ بہت سارے کلام ہمارے نعت خواہ نے آپ کو سنائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کلاموں کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اسی طرح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی بھی فرمائشیں تو آ رہی ہیں، لیکن چونکہ ظاہر ہے پروگرام کا ہمارا وقت مختصر ہوتا ہے، ہمیں دیگر بھی چیزیں شامل کرنی ہوتی ہیں، پھر انشاءاللہ موقع ملے گا نیکسٹ ویک آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ آئیے دوبارہ ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں۔ معاشرے میں جو بگاڑ ہے، جو خرابیاں ہیں اور جو بڑھتی ہوئی جو برائیوں کا سیلاب ہے، اس کی کچھ وجوہات اور اسباب جو ہیں ان کے، اس پر الحمدللہ آج ہم گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کا علاج کیا ہے وہ بھی آپ کو بتانے کی یہاں سے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ چیزیں تو ہم نے بیان کی ہیں، مزید بھی اگر کچھ بیان فرمائیں مظفر بھائی۔ آج جو ہے کئی اس کے اسباب اور عوامل ہیں۔ روح کا پس مردہ ہو جانا، یہ بھی جو ہے ایسے عوامل اور حرکات جو روح کو کمزور اور نفس کو طاقتور کرتے ہیں، یہ بھی دل کی بے سکونی کا۔ آج جو ہے تعلقات تو خراب ہو ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے، سکون بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو خاص طور پہ کیا وجوہات ہیں؟ بندہ جو ہے کتنا بھی آ رہا ہے اس کے پاس، لیکن کیا ہوگا، آئندہ کیا ہوگا، کل کا دن کیا ہونا ہے، کیا کرنا ہے، میں کیسے آگے بڑھوں۔ اور اس معاملے میں ایک بڑا سبب اس کے پاس قناعت کی دولت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ پر توکل، کامل بھروسہ کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے، میرا رب روزی دینے والا ہے، میرے سارے معاملات میں میرا رب جو ہے نا وہ کفایت کرنے والا ہے۔ یہ بندے کو اگر اعتماد ہو جائے نا تو پھر اس کی ساری پریشانیاں جو ہے، ساری اس کی الجھنیں ختم ہو جائیں، صحیح کہ میرا رب جو ہے میرے ساتھ ہے۔ بچپن سے بزرگان دین جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو تربیت دیتے تھے۔ ایک بزرگ کا بھی واقعہ ہے، حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ آپ کے ماموں جان نے جو ہے آپ کو بچپن سے سکھایا تھا کہ یہ کلمات کہنا، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ میرا گواہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بچپن سے آپ کہتے رہے، پھر تعداد بڑھاتے رہے، پھر بہت اس کا جو ہے نا اثر، بہت اچھا اثر جو آپ کے اوپر ہوا۔ تو بندہ جو ہے نا آج ناظرین بھی جو ہے غور کرے، ہم زبانی طور پر جو ہے تو بولتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے، انشاءاللہ ہمارا کام ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن دل کے اندر بے چینی، دل کے اندر جو ہے نا نہیں وہ نہیں ہوا تو یار یہ کلائنٹ اگر چھوٹ گیا، آج کا یہ اگر ڈیل کینسل ہو گئی نا کیا کروں گا میں، آج کافی قرضہ ہو گیا ہے، اگر یہ چیز نہیں ہوئی نا کہاں سے آئے گا پیسہ، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، اسی میں پریشان ہو۔ بندہ اگر جو ہے توکل کر لے، اللہ پر بھروسہ کر لے، تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پر کامل بندہ بھروسہ کر لے، توکل کر لے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی روزی عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پرندوں کو ایک اس پہ جو ہے لطیفہ بھی یاد آیا کہ ایک شخص تھا، اس کی کچھ مرغیاں وغیرہ تھی، دیگر پرندے تھے، تو بعض اوقات جو ہے اب وہ کچھ لوگ جو ہے نا اس کے گھر پر آئے اور وزٹ کرنے کے لیے آئے کہ اپنی مرغیوں کو کیا کھلاتے ہو تم، کھانا، ان کو دانہ وغیرہ کیا کھلاتے ہو۔ اب وہ شیخی بگھارنے کے اس میں اس نے بولا میں اپنی مرغیوں کو جو ہے نا کاجو، بادام، ڈرائی فروٹ یہ سب جو ہے کھلاتا ہوں۔ اچھا، اب اس نے یہ کہا تو اب وہ تھے جو ہے نا وہ انکم ٹیکس کی طرف سے آئے ہوئے تھے، بولے اچھا جب مرغیوں کو تم اتنا کاجو بادام یہ کھلا رہے ہو تو تمہاری سب انکوائری کرنا پڑے گی، اور تمہارے کیا اثاثے ہیں، کیا تمہارا ٹیکس ہے، دیگر سب چیزیں، اور وہ اس کو ایک جرمانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ اب دوبارہ جو کچھ لوگ آتے ہیں اس کے پاس ملنے کے لیے، تو وہ اس سے پھر پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہاری مرغیاں ہیں، دیگر پرندے ہیں، ان کو کیا کھلاتے ہو؟ تو اب وہ سوچتا ہے کہ پہلے تو بہت زیادہ اچھا بول دیا تھا، اب یہ پھر کچھ ایسا معاملہ نہ ہو، تو اب وہ بولتا ہے کہ میں بس ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں ان کو، تو یہ بھی جو بھی زمین پر کچھ بھی پڑی ہوئی چیزیں ہیں، کیڑے مکوڑے دیگر جو ایسی سب چیزیں یہ کھاتے ہیں۔ تو اب وہ جو آنے والے تھے نا وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تھے کہ جانوروں کی جو ہے تحفظات اور ان کے جب وہ کرنے والے، اب وہ اس کے اوپر پھر ایک جرمانہ عائد کرتے کہ اپنے جو ہے ان کو پرندوں کو جو اپنی اس میں ہے وہ اچھے سے تم ان کا انتظام نہیں کر رہے ہو، دیکھ ریکھ نہیں کر رہے ہو۔ تو اب آئندہ تیسری مرتبہ کوئی آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی اپنے مرغیوں کو کیا کھلاتے ہو، تو اب وہ لاسٹ میں کہتا ہے کہ وہ میں کچھ کھلاتا نہیں ہوں ان کو، مطلب 5-10 روپیہ دے دیتا ہوں، یہ اپنی مرضی سے جا کے جو لینا ہوتا ہے وہ لے لیتی ہیں۔ تو یہ ایک سمجھانے کے لیے کہ پرندوں کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا، ان کے پاس کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کوئی کہیں کا نوٹ اٹھا کر، ڈالر اٹھا کر لے جائیں اور دکان پر جا کے جو ہے اناج کی دکان پر اس نے وہ سکہ گرایا
کہ مجھے یہ دے دو، نہ زبان سے وہ بول سکتے ہیں، صحیح. لیکن ان کو روزی کیسے ملتی ہے کہ جب صبح اٹھتے ہیں تو بھوکے اپنے گھر سے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، لیکن جب واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. سبحان اللہ. کئیوں کے دل میں، میری والدہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت نصیب کرے، آمین آمین. میری والدہ کی عادت تھی کہ پریل میں جب ہم لوگ رہتے تھے، پریل میں روڈ پر ہی ایک جو ہے تقیہ مسجد ہے، اور اس کے قریب میں ہی نا ایک چنے وغیرہ کی دکان ہے، تو وہاں کئی لوگ آتے تھے، وہاں کبوتروں کو دانہ ڈالتے تھے. تو میری والدہ بھی جب بھی موقع ملتا تھا وہاں پر جا کر جو ہے نا ان کو دانے ڈال کر جو ہے، اس طرح کئی لوگ ایسا کرتے ہیں الحمدللہ کہ خود سے لوگوں کے دلوں میں بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام کر دیا گیا پرندوں کا کہ لوگ جو ہے ایسے چنے وغیرہ کی دکان، اناج کی دکانوں پر جا کر وہ وہاں پر زمین پر ڈالتے ہیں، اور پرندے دور دور سے اڑ کر آتے ہیں، کبوتریں ہیں، دیگر اور پرندے، وہ کھاتے ہیں اور اس سے ان کو بھی برکتیں حاصل ہوتی ہے. صحیح. تو بندہ اگر توکل کرے، یقین کرے کہ انشاءاللہ جو ہونا ہے. دوسری چیز ہے، بعض اوقات خیالات کا ہجوم ہوتا ہے بندے کے ذہن پر، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، ایسے حالات ہیں، کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے. تو امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کا ایک حل فرماتے ہیں کہ جب بندے کے ذہن پر نہ خیالات کا ہجوم ہو، جی. بہت زیادہ خیالات آ رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کرنا ہے، اور بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے، تو بندہ اپنے معاملات کو اپنے رب کے سپرد کر دے صحیح. کہ بھائی میرا معاملہ نہ رب اللہ تبارک و تعالیٰ کارساز ہے. برادر اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں، کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا. سبحان اللہ. ایسے بڑے کارساز کا میں بندہ ہوں، پھر میرے کام جو ہے پریشان وہ رہ جائے. پھر ایسے آقا، کیسے آقاؤں کا ہوں بندہ رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. پھر وہ آقا کہ ان کا کام کیا ہے کہ بگڑے کاموں کی فکر نہ کرنا حسن، کام سب ہے بنا ہوا تیرا اور کام بگڑے ہوئے بنا دینا. یا رسول اللہ، کام کس کا ہوا تیرا. ہمارے وہ آقا ہے جو انشاءاللہ بگڑی بنا دیں گے. تو بندہ پریشانی میں نہ پڑے. ایک دوسرا بڑا سبب جو ہے نا، مال کی محبت. مال کی محبت، یہ بتایا گیا دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے. اور پہلا دینار جب بنایا گیا نا، پہلا سونے کا سکہ جب بنایا گیا تو شیطان نے اس کو چوم کر آنکھوں سے لگا کر کہا کہ جو تجھ سے محبت کرے گا وہ میرا غلام ہے. اب یہ اس کا بس ایک ہتھیار بن گیا، مال مال مال، کرنسی، بینک بیلنس، جی جی. بڑے سے بڑا کوئی پراپرٹی حاصل ہو جائے، گولڈ حاصل ہو جائے، مال، اس کی دوڑ میں نا بندہ لگا ہوا ہے، حلال و حرام کی تمیز چھوڑ کر. پھر بعض اوقات لوگ ایک دوسرے سے بڑھنے کے آگے چکر میں، جیسے صرف مال ہی کا فائدہ ہے، اس کو آپس میں جو ہے نا تعلقات پر وہ ذہن نہیں دے رہا ہے کہ میرے تعلقات خراب نہیں ہو، تو گاہک کو وہ خراب مال بھی بیچ رہا ہے، عیب چھپا کر بیچ رہا ہے. بھائی اتنا بڑا ہے، یا بھیج دیتا ہوں جو بھی سارا سامان ہے نا، بہت بڑا مجھے فائدہ ہوگا، بتا دوں گا تو یہ کینسل ہو جائے گا آرڈر، یا مطلب اس کے دام کم کرنے پڑیں گے، کوئی دیکھ تو نہیں رہے. بڑے آرڈر میں مطلب جو خراب مال تھا وہ بھی ملا کے بھیج دیا. اب اس مال کی محبت کی وجہ سے آپسی تعلقات خراب ہو رہے ہیں. آگے جب اس نے وہ دیکھا خراب مال، آگے اس کی دکان سے لینا بند کر دیا، اس کے تعلقات خراب ہو گئے. تو بندہ یہ مال کی محبت میں نہ پڑتا. اسی طرح بعض اوقات اپنے کلیگ سے لوگ آگے بڑھتے ہوئے، بھائی میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، یا اس سے جو ہے نا پروموشن، دنیا کا فائدہ ہے نا، تو بھائی اس کو جانے دو. پھر جب آپس میں معاملات پتہ لگتے ہیں کہ بھائی اس نے اس کے بارے میں یہ کہا تھا یا ایسے آگے بڑھا تھا، تو یہ بندہ یہ ساری چیز اختیار نہ کرے تو انشاءاللہ بہت آگے بڑھ سکتا ہے. ایک بڑا سبب جو ہے ناشکری بھی ہے. جتنی بھی نعمت مل جائے، جتنے بھی بندہ آسائش میں رہے، یار بہت پریشانی ہے. بلکہ موسم کی شکایت کرتے ہیں لوگ، گرمی بہت ہے، پھر بارش ہو جائے تو یار بارش بہت ہو رہی ہے، بارش بند ہو جائے یار بارش ہی نہیں ہو رہی ہے، پھر سردی بڑھ جائے، ارے بہت سردی ہے. تو سردی اگر نارمل رہے، یار ہمارے شہر میں تو سردی کا مزہ ہی نہیں آتا، اس انداز کی سردی بڑھتی ہی نہیں ہے. تو بندہ ہر حالت میں نہ بس شکوہ شکایت میں لگا ہوتا ہے. اگر بندہ شکر اختیار کرے تو قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا کہ تم میرا شکر کرو تو میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ ہو جائے گا، نعمتیں سلامت بھی رہیں گی. اور بندہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. بندہ اگر شکر کرنے والا بن جائے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر جو ہے نا راضی رہے تو انشاءاللہ اس کی نعمتوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو بے صبری سے بندہ بچے، شکوہ شکایت سے بچے تو انشاءاللہ اپنے معاشرے میں، اپنے تعلقات میں بھی مطلب بہتری آ سکتی ہے. اور اس کی جو بے سکونی ہے، آج سکون کی نیند نہیں آتی، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے،
کیسے آگے بڑھوں، یہ ساری چیز ڈپریشن کا معاملہ ہے، یہ سب سے بندہ جو ہے دور ہوگا اور ایک سکون کی زندگی، اس کی روح بھی جو ہے وہ ایک اچھا اس کا وہ رہے گا، اور اسی طرح سے ذہن و قلب میں سکون رہے گا، عبادت کی طرف بھی وہ مائل ہو سکے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو یہ تمام اسباب اور اس طرح کی چیزیں ماشاءاللہ جہاں پر جو ڈسکس کی جا رہی ہے، بیان کی جا رہی ہے، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے سے برائیاں ختم ہو اور بگاڑ ختم ہو، تو ان تمام عوامل پر، ان تمام باتوں پر اگر عمل کریں گے، ان کو اختیار کریں گے، تو ہم جو ہے نا وہ بگاڑ کو ختم کر سکتے ہیں، اس میں روک تھام کے لیے ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بات وہی ہے کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے، بے سکونی ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ تمام چیزیں اپنائیے، ٹھیک ہے۔ شکر کا پہلو اپنائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کریں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کافی ہوتا ہے۔ توکل بھی ایک عظیم نعمت ہے، عظیم دولت ہے۔ تو یہ جو عوامل اور جو اسباب بیان کیے گئے ہیں اور اس کی روک تھام کے لیے ماشاءاللہ مظفر بھائی نے ساتھ ہی آپ کو طریقے بتا دیے ہیں کہ اب اس کی روک تھام کرنی ہے، وہ کس طرح کرنی ہے۔ جو بگاڑ تو ہو رہا ہے، اب ہر بندہ ہی بگاڑ کی شکایت کرتا رہے کہ یار بہت بگاڑ ہو رہا ہے، بہت بگاڑ ہو رہا ہے، اپنے طور پر کوشش اگر کوئی بھی نہ کرے تو یہ بگاڑ ختم نہیں ہو جاتا ہے۔ صرف کہنے سے اگر ہوتا تو آج ساری دنیا کے اندر جناب والا سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا، تو صرف کہنے سے نہیں ہوتا ہے، ورنہ کہنے والے تو بہت کچھ کہے گئے، ابھی بھی کہہ رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنا قدم آگے بڑھانا پڑے گا، ہمیں کوشش کرنی ہوگی، ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس کے لیے میں چاہوں گا کہ جو گھر کے افراد جو بڑے ہیں وہ بطور خاص جو ہے اگر چاہتے ہیں کہ برائیاں ختم ہو، بگاڑ ختم ہو، تو ان کو آگے آنا ہوگا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے نا کہ گھر کے اندر کوئی معاملہ چل رہا ہوتا ہے تو گھر کے بڑے اس پر توجہ نہیں دیتے، جس وجہ سے وہ نہیں ہوتا۔ جیسے ایک مثال میں آپ کو دوں، بھئی ہمارے یہاں بعض اوقات بعض برادریوں کا اس طرح کا رواج آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ برادریوں کے اندر بعض اوقات جو ہے نا وہ اس طرح کا سسٹم ہوتا ہے کہ وہ شادیاں جب ہوتی ہیں تو شادیوں کے اندر خوب شور شرابہ ہوتا ہے، بینڈ باجے ہوتے ہیں اور بہت سارے گناہ کیے جاتے ہیں۔ لیکن جہاں پر اس طرح بھی ہم نے دیکھا ہے بعض گاؤں کے اندر، ہمارے راجستھان کے اندر میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں بعض جگہ پر، کہ وہاں کے جو برادری کے جو بڑے لوگ ہیں نا وہ آگے آئے، انہوں نے میٹنگ رکھی اور انہوں نے کہا کہ اب ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں، ہم چونکہ برادری کے بڑے ہیں، ہماری بات مانی جاتی ہے۔ انہوں نے باقاعدہ یہ فیصلہ کیا، یہ اس بات پر متفق ہوئے کہ بھائی جو بگاڑ ہو رہا ہے شادیوں کے اندر، اس طرح چیزوں کے اندر اللہ پاک کی اس طرح نافرمانی کی جا رہی ہے، اب سے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ جناب جس جگہ پر اس طرح اللہ پاک کی نافرمانیاں ہوں گی پھر اور جو ہے نا گانے بجیں گے تو وہاں پر ہم لوگ شریک نہیں ہوں گے۔ سبحان بعض جگہ پر علماء کرام جو ہے، شہر کے جو بڑے علماء ہیں الحمدللہ مفتیان کرام ہیں، انہوں نے لیٹر پیڈ جاری کیا کہ اگر اس طرح کی شادیاں ہوں گی، اس طرح کے معاملات ہوں گے تو ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ تو اس سے ہوا یوں کہ وہ جو برائیاں برسوں سے چلی آ رہی تھی، معاشرے کے بڑے، خاندان کے بڑے، برادری کے جو بڑے ہیں وہ آگے آئے، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، تو الحمدللہ ان کی تھوڑی سی توجہ کی وجہ سے جو معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی برائیاں تھیں، جو بگاڑ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، وہ بگاڑ ختم ہونا شروع ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ بہت اہم، بہت ضروری ہے کہ ہم جو گھر کے بڑے ہیں، گھر کے بڑے افراد ہیں، اگر وہ آگے آئیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارا بگاڑ ختم ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں اچھائیاں پھیلانے اور اچھی باتیں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچنے اور بگاڑ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے انشاءاللہ۔ صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں۔ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام ہو نگاہ کرم، ہم پہ سلطان دی ہو نگاہ کرم، ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام۔
دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین، دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ یا اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما اے رب کریم عز وجل۔ ہم نے یہاں پر جمع ہو کر مولا کریم جو باتیں کی ہیں اے اللہ، اس میں جو بھی غلطیاں ہوں اپنے کرم سے معاف فرما اے رب کریم عز وجل۔ اس محفل کو، اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اے رب کریم عز وجل۔ جہاں کہیں تیرے بندے، تیری بندیاں دنیا جہاں میں بیمار ہیں، پریشانیوں میں گرفتار ہیں، یا اللہ سب پر رحمت فرما، سب پر خاص کرم فرما اے رب کریم۔ سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ، درد دور فرما دے اے رب کریم عز وجل۔ جن جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ایک اسلامی بھائی کی والدہ کے لیے جو میسج آیا ہے، اللہ پاک ان کی والدہ بیمار ہے، اپنے کرم سے ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرما دے، ان کو شفا عطا فرما اے اللہ پاک۔ ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرما، گھر والوں کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ۔ ہم میں سے جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک حیات ہیں، یا اللہ ہم سب کو ان کی خوب 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 خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے والدین کو درازی عمر بالخیر بالعافیت عطا فرما۔ جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بناتے اے رب کریم عز وجل۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں جو بہتر ہو عطا فرماتے۔ بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد رحمتک یا رحمت۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے ذکر